بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ طلبہ کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو بحث ہے وہ نحو میر میں ہے۔ ہم نے ابتدا کی ہے اور اس کا جو ہے پہلا درس جو ہے وہ ہو چکا ہے، آج جو ہے اس کا دوسرا درس ہے، اور جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، ختم کیا تھا، وہیں سے ہم آگے جو ہے وہ شروع کریں گے اگلی فصل سے۔ ٹھیک ہے، اگلی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فصل بیدان کے مرکب غیر مفید اون است کے چون قیل بر اون سکوت کنند سامرہ خبری یا طلبی حاصل نہ شود۔ اس سے پہلے انہوں نے مرکب کی دو قسمیں کی تھی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی بحث ہو گئی ہے، ابھی جو اس فصل میں شروع کر رہا ہے وہ مرکب غیر مفید ہے۔ پہلے جو ہے مرکب غیر مفید کی وہ تعریف کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جان تو کہ مرکب غیر مفید اون است کے چون قیل بر اون سکوت کند، کہتے ہیں کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ کہنے والا متکلم خاموش ہو جائے، اپنی بات پوری کر لے، سامرہ خبری یا طلبی حاصل نہ شود، اور جو سامع ہے، سننے والا ہے، اسے کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل نہ ہو، اسے کہتے ہیں مرکب غیر مفید، کہ متکلم بولنے والا بولنے کے بعد خاموش ہو جائے اور سننے والا سن لے اس کی بات کو، لیکن اسے نہ کوئی خبر حاصل ہو نہ کوئی طلب حاصل ہو۔ طلب سے مراد وہی انشاء ہے، ٹھیک ہے، کچھ حاصل نہ ہو تو اسے کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ اب یہ جو مرکب غیر مفید ہے، آگے فرماتے ہیں وَأَوْن بر سے قسم است۔ اول مرکب اضافی چون غلام و زیدن، جز اول را مضاف گویند و جز دوم را مضاف الیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرکب غیر مفید ہے اس کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پہلی قسم مرکب اضافی جیسے غلام و زیدن ہے، اس کا جو پہلا جز ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، جیسے زید ہے، غلام ہے۔ دوسرا جو اس کا جز ہے یعنی زید، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے جو دو کلمے سے ملے اور ایک کلمہ دوسرے کلمہ کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، ایک کلمہ دوسرے کلمے کی طرف کیا ہو، مضاف ہو، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ کیونکہ لفظ ہم استعمال جو ہے مضاف ہی کریں گے، کیونکہ اصطلاح میں جو نحو کی اصطلاح میں اسے مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مرکب غیر مفید کی پہلی قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ غلام و زید اس کی مثال ہے، زید کا غلام۔ اگر کوئی یہ کہے، کوئی متکلم کہنے والا یہ کہے کہ غلام و زیدن، زید کا غلام، خوب جو سننے والا ہے، مخاطب ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خوب زید کا غلام کیا ہے، اسے وہ بیمار ہے، وہ آیا ہے یا وہ گیا ہے، اس قسم کی کوئی نسبت وغیرہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے سامع اور مخاطب کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے، یہ اس کی پہلی قسم ہے۔ اب فرماتے ہیں دوسری بات، وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد۔ فرماتے ہیں کہ مضاف الیہ یعنی غلام و زیدن میں جو زید ہے یہ مضاف الیہ ہے، غلام مضاف ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو مضاف الیہ ہے ہمیشہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی غلام و زیدن، غلام و زیدن یا غلام و زیدن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسری جو قسم ہے مرکب غیر مفید کی، دوم مرکب بنائی وَأَوْن اون است کے دو اسم را یکی کرده باشند و اسم دوم متضمن حرفی باشد،
فرماتے ہیں کہ مرکب بنائی کیا ہے؟ بنائی وہ ہے مرکب بنائی کہ دو اسموں کو ایک کیا جاتا ہے، و اسم دوم متضمن حرفی باشد، اور جو دوسرا اسم ہے وہ متضمن ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے معنی حرفی کو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر دوسرے اسم کے ساتھ جو ہے وہ معنی حرفی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ یہ مرکب بنائی ہوگی دوسری قسم مرکب غیر مفید کی۔ اس کی مثال جیسے احدہ عشرہ تا تسعۃ عشرہ، ٹھیک، احدہ عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ و تسعۃ عشرہ۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ مرکب بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ کیسے اس کے اندر جو دوسرا اسم ہے اس کے اندر کیسے معنی حرفی متضمن ہے، ملا ہوا ہے۔ آگے وہ مثال دے رہے ہیں کہ احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ کے در اصل احد و عشرہ و تسعۃ و عشرہ بود است، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں عشرہ احد عشرہ و تسعۃ و عشرہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو واو آیا ہے نا احد عشرہ کے درمیان جو واو آیا ہے یہ جو ہے اسے معنی حرفی کہتے ہیں کہ یہاں واو آیا ہے دوسرے اسم کے ساتھ، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو دوسرا اسم ہے وہ متضمن ہے معنی حرفی کو۔ اب فرماتے ہیں کہ واو کا انہوں نے کیا کیا، فرماتے ہیں کہ واو را حذف کرد ہر دو اسم را یہ کی کردان، فرماتے ہیں کہ واو کو حذف کیا گیا ہے اور احدہ اور عشرہ کو ملایا گیا ہے، ایک کیا گیا۔ اب جو ہم بنائیں گے وہ کلمہ ایک ہوگا، احدہ عشرہ۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہ ہر دو اسم را یہ کی کردان، اور دو اسموں کو انہوں نے ایک اسم کر دیا، احدہ عشرہ۔ وہ ہر دو جز مبنی باشد برفت الا اثنا عشرہ کے جز اول معرب است۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے جو دونوں جز ہیں احدہ عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک، یہ دونوں جز کیا ہیں، مبنی برفت ہیں، مبنی برفت ہیں۔ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا، پھر کہیں گے کہ مبنی برفت اسے کہتے ہیں کہ عامل کے وارد ہونے سے، واقع ہونے سے یہ جو کلمہ ہوتا ہے اس میں اعراب کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، زبر زیر پیش جو ہے اس کی تبدیل نہیں ہوتی، ایک ہی رہتی ہے، یہ کیا ہے، مبنی ہے۔ اب کہتے ہیں دونوں جز یعنی احدہ اور عشرہ دونوں کیا ہیں، مبنی ہیں، کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، وہ بھی فتح پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے آخر میں کیا ہے، فتح ہے۔ الا اثنا عشرہ کے جز اول معرب باشد، فرماتے ہیں کہ ان میں سے فقط اثنا عشرہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کا جو پہلا جز ہے اثنا یہ کیا ہے، معرب ہے، یعنی دوسرا جز حتماً مبنی ہے لیکن جو پہلا جز ہے اس کا وہ کیا ہے، معرب ہے۔ اس کا کیا مقصد، اس کا مقصد یہ ہوا کہ عشرہ مبنی ہے، یہ ویسے ہی عشرہ رہے گا، اور جو اثنا ہے، اثنا عشرہ کا معنی یعنی برعدد، اب یہ اثنا جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ معرب ہے، یعنی اگر اس سے پہلے کوئی عامل آ جائے، عامل مثلا رافع آ جائے، مرفوع عامل مرفوع آ جائے تو یہ اثنا ہوگا، اگر معنی عامل منصوب یا مجرور آئے تو اثنا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یہ تبدیل ہوگا اثنا اعراب کی وجہ سے، اور عشرہ جو ہے تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ اثنا جو ہے وہ معرب ہے اور عشرہ کیا ہے، مبنی ہے۔ تیسری جو قسم ہے مرکب غیر مفید کی وہ یہ ہے کہ مرکب معنی صرف، مرکب معنی صرف ہے۔ اب یہ اس کی پہلے جو ہے وہ تعریف کرے گا، مرکب معنی صرف و آن است کے دو اسم را یکی کرده باشد و اسم دوم متضمن معنی حرفی نہ باشد۔ فرماتے ہیں کہ مرکب معنی صرف جو ہے تیسری قسم ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا اسم ہے اس میں جو ہے معنی حرفی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے احدہ و عشرہ تھا تو وہاں وہ تھا، تو یہاں کوئی معنی خود جو ہے حرف جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی وہ مثال پیش کر رہے ہیں، جیسے بالا بکا۔ اب یہ جو بالا بکا ہے
یہ دو اسم ہیں، ایک بال ہے اور ایک کیا ہے، بک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہے ملایا گیا ہے، کیونکہ اس کو کیا ہے، ملایا گیا ہے بالا بک کو۔ فرماتے ہیں کہ یہ بال جو ہے یہ کسی بت کا نام ہے، اور بک جو ہے ایک شہر کا جو بانی تھا اس کا نام تھا، تو انہوں نے دو کر کے بالا بک بنا دیا۔ اب یہ جو بالا بک ہے ایک شہر کا نام ہے۔ اب یہ جو بالا بک ہے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی واو یا حرف وغیرہ اس میں نہیں ہے، بلکہ اب یہ ایک کلمہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکب معنی صرف، میں اشارہ کرتا ہوں آگے جو ہے معنی صرف اور صرف یعنی اس میں منصرف اور غیر منصرف کی وضاحت آگے مزید آئے گی، میں فقط اشارہ کروں گا۔ یہ معنی صرف کا معنی ہوتا ہے یعنی غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ اب غیر منصرف کا کیا معنی ہے اور منصرف کا کیا معنی ہے؟ منصرف کا معنی ہوتا ہے وہ اسم جو عامل کی وجہ سے اس پر تمام اعراب آ سکتے ہوں، یہ منصرف ہے، اور صرف بھی اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش، تنوین اور کسرہ، یہ تمام جو اعراب آ سکتے ہیں۔ لیکن جو غیر منصرف ہے، معنی صرف ہے، اس پر جو ہے کسرہ بھی نہیں آئے گا اس کے اوپر، اور تنوین بھی نہیں آئے گی، یہ معنی صرف ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر بالا بک ہے، اس کو ہم اگر اعراب دیں گے تو اس کو غیر منصرف والا اعراب دیں گے، یعنی اس کے اوپر کسرہ اور تنوین جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی۔ میں تھوڑی سی مثال دے دوں، مثلا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جاء بالا بک۔ اب یہ جاء بالا بک کا جو ہے، یہ جاء جو ہے یہ فعل ہے، بالا بک جو ہے اس کا فاعل ہے، تو یہ رفیع حالت ہے، ٹھیک ہے، جاء بالا بک کو۔ اب اس کے بعد جو ہے رأیت بالا بکا، یہ جو ہے منصوب ہو گیا، تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر، اور رأیت ببالا مررت ببالا بکا، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر منصرف کا جو اعراب ہوتا ہے نصبی اور جری دونوں حالات میں کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، یعنی اس بالا بک کو جو ہم اعراب دیں گے وہ اعراب غیر منصرف والا ہوگا۔ اب آگے فرماتے ہیں وَحَاضَرَ موت، تو کہ جز اول مبنی باشد برفت، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری مثال انہوں نے دی ہے اپنا مرکب، اس کی اپنا مرکب معنی صرف کی۔ یہ جو بالا بک ہے ایک مثال ہے مرکب معنی صرف کی، یہ حاضر موت جو ہے یہ دوسری مثال ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کا جو ہے اپنا پہلا جز کیا ہے، مبنی بر فتح ہے، بر مذہب اکثر علماء، و جز دوم معرب۔ اب فرماتے ہیں اس کا جو پہلا جز ہے وہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو جز ہے اکثر علماء کے نزدیک ہے، فرماتے ہیں کہ یہ معرب ہے۔ کیوں کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس کو اعراب دیں گے منصرف اور غیر منصرف والا، تو یہ جو منصرف ہے اور غیر منصرف ہونا یہ معرب کی ہی قسم ہے اور معرب کا ہی خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا حاضر موت ہو یا بالا بک ہو تو اس کا پہلا جز مبنی ہے اور دوسرا کیا ہے، معرب ہے، اور اس کو جو اعراب دیا جائے گا وہ اعراب غیر منصرف والا اسے دیا جائے گا۔ وبیدان مرکب غیر مفید ہمیشہ جز جملے باشد۔ اب ہم نے یہ تین قسمیں جو ہم نے بنائی ہیں مرکب غیر مفید کی، فرماتے ہیں کہ مرکب اضافی ہوگی، مرکب بنائی ہوگی اور مرکب معنی صرف ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کی جو قسمیں ہیں مرکب غیر مفید کی، ہمیشہ جز جملے باشد، یہ جملے کا ایک جز ہوتے ہیں، پورا جملہ نہیں ہوتی جملے کا بلکہ ایک جز ہوتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن قائمون، غلام زیدن، بعض کتاب میں یہ چاپ کی غلطی ہے، زیدن آیا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ غلام زیدن، اور ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ غیر منصرف ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ اب یہ غلام زیدن جو ہے مرکب اضافی ہے، یہ جز ہے ایک، اور قائمون دوسرا جز ہے، یعنی غلام زیدن مبتدا ہے، قائمون اس کی کیا ہے، خبر، مل کر یہ پورا جملہ ہوئے۔ وَإِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، میرے پاس جو ہے 11 درہم ہیں۔ اب یہاں احد عشرہ جو ہے یہ ایک جز ہے اور اندی جو ہے یہ دوسرا جز ہے۔ اب یہ جو ہے اندی احد عشرہ درہمن، میرے پاس جو ہے 11 درہم ہے، اور یہ درہم جو ہے احد عشرہ کی کیا ہے،
تمییز، یعنی 11 ہیں میرے پاس، بھئی آپ کے پاس 11 کیا ہیں؟ درہمن، میرے پاس 11 درہم ہیں، یہ علیحدہ جز ہو گیا 11 درہمن، اور دوسرا جز جو ہے عندی یہ علیحدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک جز بن رہا ہے، پورا جملہ جو ہے 11 درہمن نہیں ہے۔ تیسری جو مثال ہے مرکب معنی صارف کی، وجاء بالا بک، میرے پاس بالا بک آیا، بالا بک، تو یہ جو بالا بک ہے یہ جاء کا کیا ہے؟ فعل ہے، ایک جز ہے، اور جاء جو ہے اس کا کیا ہے؟ دوسرا جز ہے۔ آپ یہاں ھذا بالا بک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مبتدا یہ خبر، اور جاء بالا بک کا اگر کہیں گے تو جاء فعل اور بالا بک کیا ہے؟ اس کا فعل ہے، بالا بک کو ہونا چاہیے بجاء بالا بک کو۔ اب یہ تینوں جو ہیں مرکب غیر مفید کی جو ہیں قسمیں ہیں جو ہم نے بیان کی، اور یہاں جو ہے ایک فصل جو ہے ہماری تمام ہوگی، اور ہم جو ہے اس سے آگے اور فصل جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ فاصل بے دان کے ہیچ جملے کم تر از 2 کلمے نہ باشد، لفظاً چون ضرب زید و زید قائم، یا تقدیراً چون اضرب کہ انت در او مستتر است و از ای بیشتر باشد۔ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے، جو ہم نے کہا ہے کہ جملہ مفید، کلام مفید آپ اسے کہہ سکتے ہیں، مرکب مفید، تو یہ جو ہے یہ جو ہے 2 کلموں سے کم جو ہے وہ مرکب نہیں ہوگا۔ ہاں کم سے کم جو ہے اس کے 2 کلمے ہوں گے، لفظی ہوں گے، جیسے مثال دے رہے ہیں ضرب زیدن، ضرب جو ہے ایک کلمہ ہے، زیدن دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، زید نے مارا، ضرب فعل ہے، زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور دوسری مثال زید قائم، ٹھیک ہے، زید کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ اب اس میں جو ہے زید ایک کلمہ ہے اور قائم دوسرا کلمہ ہے، زید مبتدا ہے، قائم اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ جو مثال تھی یہ لفظی کی تھی، یا تقدیراً، یا تقدیری ہوگا۔ اب یہ جو تقدیری ہے اس کی مثال ہے اضرب، تو مار۔ اب یہ اضرب جو ہے ظاہراً ایک کلمہ ہے، لیکن اس کے اندر جو انتا ہے وہ کیا ہے؟ مقدر ہے، اضرب انتا، یعنی تو جو ہے مار، یہ انتا اس میں کیا ہے؟ مستتر اور پوشیدہ ہے۔ یہ جو ہے 2 کلمے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 2 کلموں سے زیادہ بھی کیا ہے؟ یہ مرکب ہو سکتا ہے، کم سے کم جو ہے وہ 2 کلمے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ ایک مثال لے سکتے ہیں کہ ضربا زید عمران فی الدار، ٹھیک ہے، مارا زید نے عمر کو گھر میں۔ اب ضربا ایک کلمہ ہے، زید اس کا فاعل ہے، دوسرا کلمہ عمران اس کا مفعول ہے، تیسرا کلمہ جو ہے اپنا فی دار ہی جو ہے اپنا چوتھا کلمہ، یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں بیشتر را حدی نیست، جو زیادہ کیا وہ کوئی حد نہیں ہے، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بے دان کے چون کلمات جملے بسیار باشد، کیونکہ جو جملے کے کلمات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جملے کے کلمے ہیں بہت زیادہ ہیں، اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمییز باید کر۔ فرماتے ہیں کہ یہ جتنا بھی کلمات ہیں جملہ کے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں یہ تمیز کرنی ہوگی، پہچاننا ہوگا، لازمی ہے کہ اس میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، اور حرف کون سا ہے۔ با یک دیگر تمییز باید کر، یعنی ایک دوسرے جو ہے ہم جدا کریں گے، تمییز کریں گے کہ اسم فعل اور حرف کون سا ہے۔ و نظر کردن کے مربع یا مبنی، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سا کلمہ مربع ہے اور کون سا کلمہ مبنی ہے۔ و عامل است یا معمول، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم جو ہے دیکھیں گے کہ یہ عامل کون سا ہے اور معمول کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ مربع اور مبنی کی میں پہلے اشارہ کیا تھا، عامل اور معمول کی میں اشارہ کروں گا۔ عامل یعنی عمل کرنے والا، معمول جس میں عمل ہو۔ ضرب زیدن میں ضرب عامل ہے اور زید کیا ہے؟ معمول ہے۔ کیوں معمول ہے؟ کہ زید کے اوپر جو یہ تنوین ہے، یہ رفع آیا ہے، کس نے دیا ہے؟ ضربہ نے دیا ہے، اسے کہتے ہیں معمول کہتے ہیں۔ و باید دانستان کے تعلق کے کلمات با یک دیگر چگونه است، دوسرا ہم یہ بھی جو اس کے بعد لازماً جو ہے جاننا یہ کہ کلمات کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہے، یہ جاننا بھی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کون ہے، مفعول کون ہے، ٹھیک ہے، ظرف ہے، جار مجرور ہے،
ٹھیک ہے، یہ ہمیں جو ہے دیکھنا ہوگا۔ کیوں دیکھنا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کا تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے۔ وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا جو معنی ہے وہ بھی ہمیں کیا ہے؟ معلوم ہو جائے۔ جب یہ ہمیں تمام چیزوں کا پتہ چلے گا تو پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل اس عبارت کا کیا معنی ہے، چاہے وہ عبارت کسی قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو یا عربی کوئی متن ہو۔ اس لیے دیکھ لیں، اس جملے سے بھی آپ جو ہے ایک علم نحو کی اہمیت کو جان سکتے ہیں کہ ایک جملے کو پہچاننے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب جو ہے یہ ہماری فصل تمام ہو گئی، ہم جو انشاءاللہ اور فصل بھی جو ہے وہ شروع کریں گے، ابھی ہمارے پاس جو ہے ٹائم ہے، انشاءاللہ جو ہے کریں گے۔ اس کے بعد والی فصل ہے فصل بے دان کے علامات اسم اون است کے الف و لام۔ اب جو اس فصل میں جو ہے ابتدا میں وہ شروع کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ اسم کی جو علامات ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے، علامات کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ علامات اسم آ جائیں کسی کلمے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علامات ہیں، تو ہم فوراً جو ہے پہچاننے جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی فعل اور حرف سے کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم جدا ہو جائے گا اپنی علامات کے ساتھ۔ اس کی جو پہلی علامت ہے وہ الف اور لام ہے۔ اگر کسی اسم کے اوپر الف اور لام آ جاتا ہے تو ہم فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ مثلاً الف زید ہے، ٹھیک ہے، اس پر الف لام آ جاتا ہے، یا ہم نکرہ کی مثال دیں تو زیادہ بہتر ہوگی، جیسے رجل ہے، الرجل، ٹھیک ہے، الدار، ٹھیک ہے، الرجل یعنی مرد، الدار یعنی گھر، ٹھیک ہے، تو ہمیں فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ الف لام جو جس کے اوپر آیا ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یا الحمد ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو الف لام حمد کے اوپر آیا ہے تو ہم فوراً پہچان جائیں کہ یہ حمد کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری، یا حرف جار دار اولش باشد، یا ابتدا میں اس اسم کے اوپر حرف جار کیا ہے؟ وہ اپنا داخل ہو۔ حروف جارہ جو ہیں یہ عوامل کی بحث میں جو ہے انشاءاللہ جو طلاب نے پڑھی ہوئی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ حروف جارہ کون سے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تو وہ جب بھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حروف جارہ کون سے ہیں۔ میں چند جو ہے بیان کر دیتا ہوں۔ بو، تو، کف، لم، و، منذ، مزخلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علی، حتی، الی، تقریباً یہ جو ہیں 17 بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حروف جارہ، ان میں سے کوئی حرف بھی جب اسم پر آ جاتا ہے تو وہ اسم کیا ہو جاتا ہے؟ اپنا علامت بن جاتے ہیں وہ حرف جر اسم کے لیے۔ جیسے آگے مثال دے رہے الحمد و بزیدن، الحمد جو ہے حمد کے اوپر الف لام ہے، یہ اسم ہے، اور بزیدن جو ہے اس کے اوپر جو ہے حرف جارہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اسم ہے، ہم اسے حرف یا فعل نہیں کہیں گے۔ یا تنوین در آخرش باشد، فرماتے ہیں کہ یا اس اسم کے آخر میں کیا ہو؟ تنوین ہو کلمہ کے آخر میں، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ اسم ہوگا، حرف اور فعل نہیں ہوگا۔ جیسے زید، زیدن ہم کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ جو تنوین آخر کے اوپر آئے یہ زیدن والی یہ جو ہے اسم ہے۔ یا مسند الیہ باشد، یعنی ایسا اسم جس کی طرف کسی کلمہ کی کیا دی جائے؟ نسبت دی جائے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ پہچان جائیں گے یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ فعل اور حرف کی طرف نسبت نہیں ہوتی۔ جیسے زید قائم ہے، اب یہ جو زید قائم ہے، قائم کی نسبت زید کی طرف ہے۔ کون قائم ہے؟ زید قائم ہے۔ قیام کس نے کیا؟ زید نے کیا۔ تو یہاں جو زید ہے یہ مسند الیہ ہے، قائم کیا ہے؟ مسند ہے، تو ہم اس سے یہ پہچانیں گے کہ یہ جو زید ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ مسند الیہ ہونا کس کا خاصہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم کا خاصہ ہے۔ آگے جو علامت بتا رہے ہیں وہ ہے یا مضاف باشد، یا مضاف ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک اسم مضاف ہو رہا ہے دوسرے اسم کی طرف، ہم تو یہ پہچان جائیں گے یہ جو پہلا اسم ہے وہ کیا ہے؟
اپنا کلمہ ہے وہ اسم ہے، جیسے غلام و زیدن. اب یہ غلام و زیدن کی مثال، غلام جو ہے وہ مضاف ہے زید کی طرف، تو یہ غلام کیا ہوا؟ اسم ہوا. یا مصغر باشد. مصغر میں یہاں بتا دوں، ایک کلمہ ہوتا ہے معمولی، جیسے رجل ہے. رجل کا معنی ہوتا ہے مرد. جب ہم یہ کہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ چھوٹا مرد، تو ہم اسے مصغر کہیں گے. جیسے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رجال. اب یہ ہم جب رجال کہیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ جو کہنے والا کہنا چاہتا ہے کہ یہ چھوٹا مرد ہے، اسے کہتے ہیں مصغر. اور ہر اسم کے کیا ہوتے ہیں؟ تصغیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر مصغر ہے تو ہم پہچان جائیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. جیسے قریش ہے، ٹھیک ہے، یہ کرشی سے جو ہے قریش آیا ہے، یا کرش سے جو ہے قریش، کیونکہ کرشیوی نسبت ہے جہاں وہاں. ٹھیک ہے، تو یہ جو قریش ہے یہ اسی سے آیا ہے، تو ہم یہ پہچان جائیں گے یہ جو قریش ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، نہ فعل ہے نہ حرف. یا منصوب باشد. منصوب ہو، منصوب کا معنی یہ ہوتا ہے نسبت دینا، یعنی آپ اسم کو کسی چیز کی طرف نسبت دیتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی، آپ کہتے ہیں کہ عراقی، آپ کہتے ہیں کہ ایرانی، یعنی ایران کا رہنے والا، پاکستان کا رہنے والا، یا عراق کا رہنے والا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں نسبت اور منصوب. جیسے بغدادی، یہ انہوں نے مثال دی ہے، بغدادی یعنی بغداد والا، بغداد کا رہنے والا. تو جب ہم یہ نسبت دیکھیں گے تو ہم یہ پہچان جائیں گے کہ بغداد کیا ہے؟ اسم ہے. یا مثنیٰ باشد، یعنی اسم اگر تثنیہ ہو تو وہ بھی یہ علامت ہے اسم میں سے ہوگا، جیسے رجلان یعنی دو مرد. یا مجموع باشد، یا جمع ہو تو ہم اگر کوئی کلمہ جمع ہے تو ہم پہچان جائیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، جیسے رجال بہت سارے مرد. یا موصوف باشد، یعنی موصوف ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جس سے پہلے اس کی جو ہے اس کے بعد اس کی کیا ہے وہ صفت لئی جائے تو اسے کہتے ہیں موصوف. ٹھیک ہے، جیسے جاء رجل عالم، میرے پاس مرد آیا جو عالم ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عالم صفت ہے رجل کی، تو یہ جو رجل آیا ہے یہ موصوف ہے، عالم اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اور یہ رجل جو ہے جاء کا فعل ہے. تو ہم یہاں پہچان جائیں گے کہ رجل کی صفت لی گئی ہے، عالم، یہ رجل کیا ہے؟ موصوف ہے، یہ اسم ہے، کیونکہ فعل اور حرف کی صفت نہیں ہوتی. یہ آتا ہے متحرک بدو پیوندند. ٹھیک ہے، یعنی اس کے آخر میں جو ہے تائے متحرک ہو تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. جیسے ضاربۃ، ٹھیک ہے، مارنے والی وہ ایک عورت. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں تائے متحرک ہے، یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے. وہ علامت فعل. ہاں، اب یہ جو تمام ہم نے ذکر کیے ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے یہ علامات اسم میں سے ہیں. اگر یہ علامات میں سے کوئی علامت بھی اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو ہم جو ہے پہچان جائے گے فوراً کہ یہ اسم نہ فعل ہے نہ حرف ہے. آگے جو بیان کر رہے ہیں وہ علامت فعل بیان کر رہے ہیں. علامت فعل کیا ہے؟ وہ علامت فعل اونست کے قد در اولش باشد. علامت فعل یہ ہے کہ اس کے ابتدا میں حرف قد ہو. قد جس میں آ جائے تو وہ فعل ہے، جیسے قد ضربا. اب ہم پہچان لیں گے کہ ضربا کیا ہے؟ یہ فعل ہے. یا سین باشد، فعل کے ابتدا میں سین ہو، جیسے سا یضرب ہو تو ہم یہ پہچانیں گے یہ یضرب ہو فعل ہے. سوفا باشد، یہ صوفہ ہو، جیسے صوفہ یضرب ہو، وہ ان قریب مارے گا، اس کا معنی ہے. یا حرف جازم باشد، ایسے حروف جو جازم ہے اور کیا دیتے ہیں؟ جازم دیتے ہیں فعل کو. ٹھیک ہے، جیسے ان میں سے ایک کیا ہے؟ لم ہے، لم یضرب، تو ہم پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے. یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوند. فرماتے ہیں کہ یا ضمیر متصل مرفوع ہو ملے جس کے ساتھ وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا. متصل اور ضمیر مرفوع یعنی فعلی ضمیر ہو، متصل یعنی ملی ہوئی ہو. جیسے انہیں مثال دی ہے ضربتو، ٹھیک ہے، یعنی میں نے مارا. یہ جو تا آئی ہے ضربتو پر آئی ہے، ضربہ پر آئی ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ضربہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. یا تا ساکنہ ہو، جیسے ضربت، اس ایک عورت نے مارا، یہ بھی فعل ہے. یا امر باشد، ٹھیک ہے، امرو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ فعل کے زمرے میں آئے، جیسے از ریب. یا نہیں ہو، کسی کام سے روکا جائے، ٹھیک ہے، جیسے لا تضرب، تو نہ مار. وہ علامت حرف اونست کے
هیچ علامتی از علامات اسم و فعل دار او نباشد. اور یہ تو تھی اسم اور فعل کی علامات جو ہم نے ذکر کی، اور جس پر بھی جو علامت آئے گی تو ہم فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ علامت اسم ہے اور یہ اسم ہے، اور جس کے اوپر علامت فعل آ جائیں گے ہم پہچان گے کہ یہ کلمہ کیا ہے، فعل ہے. ہم حرف کو کیسے پہچانیں گے؟ حرف کو اس طرح پہچانیں گے کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ هیچ علامتی از علامات اسم فعل در او نبود، کہ علامات حرف یہ ہے کہ علامات اسم میں سے کوئی علامت اور نہ علامات فعل میں سے کوئی علامت اس کے اوپر ہو. یعنی علامات فعل میں سے بھی کوئی علامت نہیں ہے اور علامات حرف میں سے بھی کوئی علامت نہیں ہے. تو جو تیسری قسم آئے گی ہم پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے، حرف ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.